تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابو داؤد میں مسند احمد میں، اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے۔ اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا، حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت طاری ہوئی، رکت کے الفاظ ہیں، رونا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ ہار حضرت ختیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا۔ اب حضور کے سامنے وہ ہار ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر، اجازت لی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ریئل ٹی وی۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کس بیوی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، تو آپ اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ ختیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں ختیجہ جیسی کوئی نہیں، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت ختیجہ تھی سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی لاڈلی ترین بیوی، سر ایسی بیوی کہ جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت ختیجہ۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت ختیجہ فوت ہوئی ہیں۔ 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ یہ آپ کی جتنی بعد والی شادی ہیں ان کی وفات کے بعد ہے، اتنی محبت تھی، دوسری شادی نہیں کی۔ کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے، میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ حضرت ختیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کی پرورش حضرت ختیجہ نے کی ہوئی ہے اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے۔ ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی، ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی، تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی، اور حضرت ختیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی، اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے ختیجہ کو۔ حضرت ختیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی، رشک اردو میں کہہ لیں، جتنا ختیجہ پہ، حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے۔ بعد میں حسن سلوک حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ، اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ ختیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں ختیجہ جیسی کوئی نہیں ہے۔
اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولاد بھی ختیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے کہ وہ بھی فوت ہو گئے. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے، آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھیجوایا اور جبرائیل علیہ السلام. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں، اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی، ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی، جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ، یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابو داؤد میں مسند احمد میں، اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا، حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت طاری ہوگی. رکت کے الفاظ ہیں، رونا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر. اجازت لی کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا. وہ خیر واپس کر دیا اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو برل یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. تو ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جائے. محترم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو تو بہت زبردست رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے اس قدر پیار کہ ان کا قصہ سننے کے بعد، ان کا واقعہ سننے کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو سنا رہے ہیں، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس قدر اپنی بیوی سے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کمال بیوی تھی وہ واقعی میں، جس نے اپنی جان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اپنی جان کا بھی ساتھ دیا، اپنے مال سے بھی ساتھ دیا، اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل وقت میں وہ کھڑی رہیں. تو واقعی میں ان کی محبت ان پر لازوال تھی اور بہت اچھا لگا آج کی ویڈیو سن کر. امید ہے آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.